अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हानिया, मैं 10th क्लास की टीचर हूँ. सो वी आर डिस्कसिंग टुडे पेयरिंग स्कीम ऑफ इस्लामियात इलेक्टिव 2026. ओके, अब मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ 9th क्लास की स्कीम भी शेयर की थी. अब इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम चेंज करेंगे. इसमें क्या है, 9th क्लास में आप लोगों ने ऑलरेडी पेपर दिए हुए हैं, आपको आइडिया हो गया होगा कि 10th क्लास के पेपर किस तरह आ सकते हैं. ठीक है, तो जिस तरह बाकी स्टूडेंट्स का सिलेबस चेंज हुआ है तो आप लोगों की इसके अकॉर्डिंग अब आप लोगों की जो अपडेट है, आप लोगों की बुक्स वही है. आप लोगों ने नेक्स्ट हाफ सिलेबस करना था अपना. ओके, आप लोगों ने इस दफा नेक्स्ट 10 याद करनी थी, नेक्स्ट वाली 10 और 14 से ऑनवर्ड जितनी भी अहादीस थी वो आप लोगों ने करनी थी. ओके, और आप लोगों ने करना था चैप्टर नंबर 3 करना था आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, और जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 है वो आपका ग्रामर वाला पोर्शन है. ठीक है, तो आप लोगों ने ज़माइर तक किया होगा 9th में, और ज़माइर से नेक्स्ट ऑनवर्ड जितने भी टॉपिक्स रह गए ग्रामर वाले वो इंशाल्लाह आप लोगों ने इस ईयर कंप्लीट करने हैं. ओके, सो बेसिकली एज यू नो ऑलरेडी आप लोगों का जो पेपर होता है वो टोटल 75 मार्क्स का होता है. ठीक है, इसमें से आपका जो होता है पेपर उसमें से जो टोटल टाइम होता है वो 2 और 30 मिनट होता है, और सारा पेपर आप लोगों ने सिर्फ इकट्ठा नहीं मिल जाता, आप लोगों को इस टाइम की भी डिवीजन होती है. फर्स्ट वन आपका जो क्वेश्चन नंबर होता है वो है आपका एमसीक्यूज पोर्शन होता है. एमसीक्यू यानी आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट. ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो होता है, उसमें आपके टोटल मार्क्स 15 मिनट्स होते हैं. सॉरी, टोटल मार्क्स आपके 15 होते हैं और जो आपको टोटल टाइम मिलता है वो है 20 मिनट्स. टोटल मार्क्स 15 होते हैं और टोटल टाइम होता है 20 मिनट्स. ठीक है, अब इसमें से जो सारे ऑप्शंस आपको आते हैं वो चैप्टर वाइज आप लोगों की डिवीजन होती है. फर्स्ट वन चैप्टर आपका आ जाता है आयात वाला, सेकंड वाला चैप्टर आपका आ जाता है अहादीस वाला. ठीक है, उसके बाद आप लोगों का ये लॉन्ग वाला पोर्शन आ जाता है वो लॉन्ग क्वेश्चन वाला. उसके बाद जो ये वाला पोर्शन नहीं है ये आपका ग्रामर वाला. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में से आपको 4 ऑप्शन आएंगे. इसमें से आपका पुराना वाला टॉपिक आप लोगों ने कर लिया होगा 9th क्लास में. अब इसमें आप लोगों ने सिर्फ हदीस करनी है, और हदीस में से आपका सिर्फ 3 ऑप्शन आएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन जो पोर्शन होगा इसमें आपका सीरत तैयबा बेसिकली चैप्टर का नाम है वो आपके 5 ऑप्शंस आएंगे, और ग्रामर में से आपके 2 आएंगे ऑलमोस्ट. कभी कभी ये होता है, कभी ग्रामर के ज्यादा आ जाते हैं, कभी आयात वाली. ये रूटीन चेंज होती रहती है. ठीक है, ये आपकी जो सारी स्कीमें चेंज होती रहती है, लेकिन आप लोगों का अगर आयात और हदीस वाला आपका बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है तो आपका 50 to 60% पेपर जो है आपका इससे सॉल्व हो जाता है. अगर आपने आयात, अहादीस और ग्रामर वाले 3 चैप्टर्स अगर आप लोग करते हैं ना, आपका 40 to 60% पेपर आप लोगों का सॉल्व हो जाता है. ठीक है, ये तो हमारा हो गया, आप हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया. अब नेक्स्ट आपका 20 मिनट्स के बाद आप लोगों को मिलता है सब्जेक्टिव पार्ट. ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को बबल्स भी फिल करने होते हैं. अब जो सब्जेक्टिव होता है ना, इसके लिए आपको जो टोटल टाइम मिलता है वो 2 आवर और 10 मिनट्स होते हैं. ठीक है, इसमें आपको इससे एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता. बहुत लकी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कोई एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए या वो लिख रहे हो, ये तो ऑलमोस्ट आपके पास 2 और 10 मिनट्स ही होते हैं. ठीक है, अब जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होता है यानी इंशाइटर्स, इसमें 2 हिस्से आ जाते हैं. जैसे आपके इंग्लिश के पेपर में सेक्शन 1 2 होते हैं ना, इसी तरह इधर भी हिस्सा अव्वल. हिस्सा अव्वल में आपके आ जाते हैं मुख्तलिफ सवालात. आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है उसमें मुख्तलिफ सवालात वाले आ जाते हैं. उसमें आपके पास 8 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, यानी 5 क्वेश्चन करने 2 मार्क्स के, यानी आपके पास टोटल मार्क्स हो गए 10 मार्क्स. ओके, अब जो क्वेश्चन आते हैं इनकी भी डिवीजन होती है. ठीक है, आपके कुछ चैप्टर 4 चैप्टर है आप लोगों के. ओके, पहले चैप्टर में से 2 सारे चैप्टर में जो फर्स्ट पार्ट होता है ना उसमें आप लोगों के ऑलमोस्ट हर यूनिट में से कोई 1 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे इधर मैंने मेंशन किया हुआ है. तो जैसे आप लोगों का अगला पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 3
یہ بھی مختلف سوالات کا ہوتا ہے, سیم ایز لاسٹ کوشچن. آپ کے 8 کوشچن ہوتے ہیں, آپ لوگوں نے سے 5 کوشچن اٹمپٹ کرنے ہوتے ہیں, اور ہر کوشچن اکول مارکس کیری کرتا ہے. تو اس کے اکارڈنگ آپ لوگوں کے ٹوٹل مارکس ہو گئے 10. اس میں آپ کو جو سیکنڈ پورشن ہے یعنی کوشچن نمبر 3 آتا ہے شارٹ کوشچن والا, اس میں آپ لوگوں کے بیسیکلی 3 چیپٹرز میں سے آتے ہیں موسٹ پروبیبلی. تو 3 اور 5. چیپٹر نمبر 2 جو آپ کا احادیث والا ہے, احادیث والا اس میں سے آپ کو 3 کوشچن آئیں گے. چیپٹر نمبر 3 ہے آپ کا سیرت طیبہ والا. سیرت طیبہ میں آپ کو جو لانگ کوشچن والا جو سارا پورشن ہے اس میں سے 2 آئیں گے. اور چیپٹر نمبر 5 جو آپ کا ہے گرامر والا, اس میں سے آپ کے 3 شارٹ کوشچن آئیں گے. چیپٹر نمبر 5 ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, چیپٹر نمبر 2 ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. ذرا ان کا اگر ہم ساتھ کمپیریزن کریں تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. لاسٹ میں آپ کو ایک دفعہ پھر میں اس سارے کا اوور ویو دوں گی, اور جو آپ لوگوں کے ساتھ میں اسکیم شیئر کر رہی ہوں یہ پنجاب گجرانوالہ بورڈ کی ہے. ٹھیک ہے, گجرانوالہ بورڈ اس کی ہے. اب کوشچن نمبر 4 پہ جائیں اگر ہم لوگ, تو کوشچن نمبر 4 بھی سیم ایز اٹ از کوشچن نمبر 2 اور 3 جیسا ہے. اس میں بھی مختلف سوالات کرنے آپ لوگوں نے. اس میں آپ لوگوں کے 3 چیپٹر آ رہے ہیں. چیپٹر نمبر 1 آپ کا آیات والا, چیپٹر نمبر 2 آپ کا احادیث والا, اور چیپٹر نمبر 4 جو آ جائے گا آپ کا چیپٹر نمبر 4 بیسیکلی آپ کا وہی ادھر کاؤنٹ ہو رہا ہے جب کا سیرت طیبہ والا. اوکے, اس میں بھی آپ کو بیسیکلی 8 کوشچن آتے ہیں. ان میں سے آپ لوگوں نے 5 کوشچن اٹمپٹ کرنے ہوتے ہیں. ہر کوشچن کا 2 مارکس ہوتا ہے اور ٹوٹل مارکس ہو گیا آپ لوگوں کا 10 مارکس. اب اگر ہم ان سارے شارٹ کوشچنز کا اوور ویو لیں کہ کون سے چیپٹر ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے کون سے نہیں, تو ہم دیکھیں چیپٹر نمبر 2, چیپٹر نمبر 2, چیپٹر نمبر 5, چیپٹر نمبر 3. یہ 3 چیپٹر آپ کے آلموسٹ سب میں ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس کے ساتھ ہم انکلوڈ کریں چیپٹر نمبر 1, تو چیپٹر نمبر 5 اور چیپٹر نمبر 1, یہ 3 چیپٹر آپ لوگوں کے موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے. اگر ہم ان کو ہی اٹمپٹ کر لیں تو اس میں سے ہمارے شارٹ کوئز, شارٹ لانگ والا پورشن اور ہمارے آپشنز, یہ تینوں آپ کے ہو جائیں گے. تو آپ کا آلموسٹ 60-70% پیپر آپ کا اسی میں سے سالو ہو جائے گا اگر آپ لوگوں کے احادیث, آیات اور گرامر والا پورشن کر لیں. ٹھیک ہے, اب ہم اس کے سیکشن 2 پہ چلتے ہیں, یعنی ہمارا جو حصہ 2 میں وہ کوشچن نمبر 5 ہوتا ہے. بیسیکلی اس میں آپ لوگوں کے پاس آیات آتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے پاس 3 آیات آتی ہیں. ان 3 میں سے آپ نے 2 کرنے ہوتے ہیں. ان کی آپ لوگوں نے تشریح بھی کرنی ہوتی ہے, اور ترجمہ تشریح آپ کو سارا اوور آل نمبر نہیں ملتے. آپ کے 2 نمبر کا اگر آپ لوگوں نے ترجمہ صحیح لکھا نا تو آپ لوگوں کے 2 نمبر ادھر سے ہی آ گئے, اور اگر آپ لوگوں کی تشریح ہو گئی تو آپ لوگوں کے 3. ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں نے اس کی تشریح کرنی ہے آلموسٹ 1.5 پیج کی ضرور ہونا چاہیے. اس میں آپ لوگ اس سے ریلیونٹ اسی حدیث جو آپ کی آئے اس سے ریلیونٹ آپ لوگ کوئی پیچھے سے کوئی آپ لوگ ٹاپک ایڈ کر سکتے ہیں, کوئی پیچھے سے حدیث ایڈ کر سکتے ہیں, کوئی قرآن کا ترجمہ, کوئی شعر وغیرہ اگر اس آیات اور حدیث سے ریلیونٹ ہو ایڈ کریں. اور ہیڈنگز بنائیں, ہیڈنگز نہ بھی بنائیں, اس کے اندر کچھ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کریں تو آپ کو پیپر پریزنٹیشن بہت اچھی ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو اینڈ پہ تھوڑا سا پیپر شو بھی کرواؤں گی کہ پیپر کس طرح اٹمپٹ کرنا ہے. اوکے, اب کوسچن نمبر 6 ہوتا ہے حدیث کا. اس میں آپ لوگوں کی 2 حدیث آتی ہیں جن سے آپ نے ایک کرنی ہوتی ہے, اور اس کے بھی سیم ایز آیات کی طرح ڈویژن ہوتی ہے. تشریح ہوتی ہے 3 نمبر کی اور ترجمہ ہوتا ہے 2 نمبر کا. اب جو تفصیلی سوال آتا ہے یہ آپ کا سیرت طیبہ, یہ چیپٹر نمبر 4 کسی کی بک میں 3 بھی مینشن ہے اس لیے کنفیوژن ہو رہی ہے. اوکے, اب اس میں سے آپ کے پاس 3 آتے ہیں, 3 میں سے آپ لوگوں نے 2 اٹمپٹ کرنے ہوتے ہیں, اور ایک کوسچن 5 مارکس کا ہوتا ہے. اٹس مین ٹوٹل 10 مارکس آ گئے آپ کو. اب جو آپ کا چیپٹر نمبر 5 یعنی کوسچن نمبر بھی 5 وہ ہوگا, کوسچن نمبر 8 آپ کا ہے. کوسچن نمبر 8 چیپٹر نمبر 5 میں سے گرامر والا پورشن آپ کو 2 کوسچن دیے ہوں گے, ان کا پارٹ الف اور بے. ٹھیک ہے, ان میں سے آپ نے کوئی سا بھی ایک کرنا ہے, جو آپ ایک کریں گے اس کے 5 مارکس ہوں گے. ٹھیک ہے, بیسیکلی یہ سارا آپ کا پیپر پیٹرن ہے. اس کے اکارڈنگ اگر ہم لوگ دیکھیں, میں آپ لوگوں کو اس چیز کو بار بار ریپیٹ کروں گا, آپ لوگوں کا آیات, احادیث اور گرامر والا پورشن
شارٹیسٹ پورشن ہے اور شارٹیسٹ چیپٹر ہے. اگر آپ لوگ ان کو کر لیں آپ کا 50 to 60% پیپر جو سالو ہو سکتا ہے. اور جو آپ لوگوں کا اب میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو ایک پیپر دکھاؤں گی. یہ پیپر 10th کلاس کے بچے نے سالو کیا ہے. تو اس پیپر کے اکارڈنگ دیکھیے اب آپ لوگوں کو جو سب سے پہلے آپ لوگوں نے سوال نمبر 2 ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں نے کوشچن اٹمپٹ کرنے ہوتے ہیں. 5 کوشچن اٹمپٹ کرنے ہوتے ہیں. تو اس نے 5 کوشچن اٹمپٹ کیے ہیں, 1st 2 3 4 5th والا. ٹھیک ہے, اب اس نے اس کے اکارڈنگ اٹمپٹ کیا. تو اب آپ لوگوں نے یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ لوگوں نے نمبرنگ وہی والی دینی ہے جو آپ لوگوں نے اٹمپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس نے جو کوشچن اٹمپٹ کیا اس کے اکارڈنگ اس نے نمبرنگ دی ہے. آپ بھی کوشش کیا کریں پیارے سے رائٹنگ میں مارکر کے ساتھ ان کوشچنس کو اچھے طریقے سے اٹمپٹ کریں. یا کچھ سارے شارٹ کوشچن والا پورشن. اس کے بعد جب آپ کا آ جاتا ہے آپ کا جو پاس نیکسٹ پورشن آتا ہے نا آپ کی آیات اور احادیث والا ہوتا ہے جن کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب حصہ 2 میں آ جاتا ہے سوال نمبر 5 جو آپ کا ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں نے آیات کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے ان کی تشریح. اب جیسے اس نے پہلی آیت کی ہے تو اس کا اس نے ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا آپ لوگوں نے ترجمہ کرنا ہے. ترجمہ کرنے کے بعد اپنی تشریح اس نے صرف بیسک سا صرف اوور ویو اس نے تو ڈیٹیل سے تشریح نہیں کی. آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ دے کے پیارے سے پریزنٹیشن کرنی ہے سینٹر میں لکھ کے انڈر لائن کر کے. تو آپ لوگوں نے اگر ترجمہ ٹھیک ہو گیا آپ کو 2 نمبر ملیں گے. اگر آپ کو تشریح 3 نمبر کی تشریح ہونی ہے تو کم از کم آپ ادھر سے لے کے ادھر تک تشریح کریں ساتھ میں اس میں کوئی آیات وغیرہ کوئی سے ریلیٹڈ کوئی اور فردر حدیث جو آپ کو یاد ہو ان کو ایڈ کریں. اس کے بعد پھر اس نے دوسری آیت کی ہے. دوسری آیت سیم ایز اٹ از آپ لوگوں نے تشریح کرنی ہے حدیث کی. حدیث کی تشریح کی ہے اس نے پہلے اس کا ترجمہ لکھا ہے اس کی تشریح کی ہے اس نے اندر ایک اور حدیث ایڈ کی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے بھی اس کے اکارڈنگ ایسے ہی حدیث کو ایڈ کرنا ہے. اور پھر بعد میں آپ لوگوں کو جو لانگ قصر والا پورشن آتا ہے نا اس لانگ قصر کو ذرا آپ لوگوں نے اٹمپٹ کرنے کا جو طریقہ ہے نا آپ لوگوں کو وہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو 5 مارکس صرف آپ لوگ سمپل ایک پیج لکھ دیں گے آپ کو 5 مارکس نہیں ملیں گے. آپ نے پہلے جو قسم ہوگا اس کا تعارف دیں گے. تعارف کے بعد اس کے تعریف وغیرہ لکھ کے معنی مفہوم لکھ کے اس کے بعد ٹاپک پہ آنا ہے جیسے اس نے پوائنٹ کیا ہوا ہے. آپ نے اس میں فردر ڈیٹیل اگر ایڈ کرنی ہو آپ ان کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد آپ لوگ کوشچن کریں گے آپ کا اچھا ہوگا. اس کے بعد اس نے مساوات ایڈ کیا. مساوات والا کوشچن ہے اسلامی مساوات کی ہیڈنگ دینے کے بعد اس کا تعارف کیا. اس کے بعد وضاحت کیا قانونی مساوات معاشی مساوات. آپ نے فردر ان کی ٹائپس ایڈ کرنی ہے ساتھ میں ان کے بارے میں کوئی حدیث وغیرہ. آپ کا جو لاسٹ والا پورشن ہے وہ آتا ہے کوشچن نمبر 8. وہ آپ نے گرامر والا پورشن کرنا ہے. اب آپ نے دیکھا ہے اس نے بی والا پارٹ کیا ہے اس نے اس کو بے کی ہیڈنگ دی ہے ناٹ الف. تو ٹھیک ہے, آپ نے بھی اس طرح کرنا ہے. اگر آپ لوگ دیکھیں صرف اتنا سا آپ لوگ کو یاد کرنا پڑے گا آپ کو 5 نمبر مل جائیں گے. اس میں آپ کے کوئی مارکس بھی ڈیڈکٹ نہیں ہوں گے. جیسا آپ کو کہا گیا آپ لوگوں نے آیات احادیث اور آپ لوگوں نے لانگ قصر والا پورشن ایڈ کرنا ہے. آپ نے اسی طرح اس میں ایڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اب میں نے یہ اسکیم شیئر کیا ہے. I hope so it will be helpful for you. اب آپ لوگ اس سے فردر کوئی اسکیم کوئی ٹاپک جو آپ لوگ چاہتے ہیں اس پہ لیکچر چاہتے ہیں تو کائنڈلی مسٹ شیئر یور ویوز. اور آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو نیکسٹ کون سی ویڈیو چاہیے. ہم لوگ اس پہ ضرور ورک آؤٹ کریں گے. I hope so it will be helpful for you. Thank you so